بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، من و سلویٰ کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا۔ من و سلویٰ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ من اور سلویٰ کس نبی کی امت پر اور کیوں نازل ہوا؟ کیا من و سلویٰ جنت سے آیا ہوا کھانا تھا یا زمینی کھانا تھا؟ یہی میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ فرعون کے دریائے نیل میں غرق ہو جانے کے بعد اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ اپنی قوم کو لے کر ارض مقدس یعنی شام میں داخل ہو جائیں، جس مقدس سرزمین کا وعدہ بنی اسرائیل سے کیا گیا تھا اور جو انہیں عطا کی جانے والی تھی۔ لیکن اس وقت ارض مقدس پر قوم عمالقہ کا قبضہ تھا، جو بہت طاقتور، جنگجو اور نہایت ہی ظالم اور بدترین قوم تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا 6 لاکھ کا لشکر لے کر عمالقہ سے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوئے، لیکن جب یہ لوگ ارض مقدس کے قریب پہنچے تو ان کے دل میں خوف اور بزدلی پیدا ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس شہر میں جبارین ہیں جو بہت زور آور ہے، لہٰذا جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہیں گے ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ دیا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس طاقتور قوم سے جنگ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ ان کے اس رویے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی کہ جس وادی میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہ 40 سالوں تک وہاں بھٹکتے رہے۔ اس میدان سے وہ باہر نہیں نکل سکے۔ اس میدان کا نام میدان تیہ تھا، یعنی جس کا مطلب ہے بھٹکتے پھرنے کی جگہ۔ یہ میدان 27 میل کے رقبے پر مشتمل تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات کو ایک جگہ پر پہنچتے اور جب صبح ہوتی تو وہیں موجود ہوتے جہاں سے وہ چلے تھے، لہٰذا وہ 40 سالوں تک میدان تیہ میں رہے۔ بنی اسرائیل اس میدان میں پھنس چکے تھے۔ ایک ہفتے میں ہی ان کا سامان ختم ہو گیا تو ساری کی ساری قوم توبہ استغفار کرنے لگی اور معافیاں مانگنے لگی۔ میدان تیہ میں ہونے والی ان مشکلات اور سخت امتحان کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر رحم آ گیا۔ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے اس میدان میں بے شمار نعمتیں نازل فرمائیں۔ جب بنی اسرائیل کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا یعنی لاٹھی ایک چٹان پر ماری تو ادھر سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ چونکہ یہ وادی وسیع میدان پر پھیلی ہوئی تھی، وہاں سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی اور دن کے وقت سورج کی دھوپ اور تپش سے بنی اسرائیل بدحال ہو جاتے، لہٰذا دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا سفید بادل سارا دن بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے سایہ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ رات کو میدان کے بیچوں بیچ ایک چمکدار ستون اترتا تھا جس کی روشنی میں وہ لوگ کام کرتے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ نے ان پر بہت سی عنایات کیں۔ انہی نعمتوں میں ایک نعمت من اور سلویٰ تھی۔ دراصل اللہ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 قسم کی غذا اتاری تھی، ایک کا نام من اور دوسری غذا کا نام سلویٰ تھا۔ من شہد جیسی میٹھی غذا تھی۔ دراصل من ایک شبنمی گوند تھا جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ یہ گوند وہاں کے پیڑ اور پتوں پر جمع ہو جاتی اور بنی اسرائیل روز اسے صبح سویرے جمع کر لیتے اور سارا دن کھاتے رہتے، جو ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو اترتی تھی۔ جو شخص صبح کے وقت سویا رہتا وہ اس دن کی خوراک سے محروم ہو جایا کرتا تھا۔ اور سلویٰ ایک قسم کا پرندہ تھا۔ جب شام کے وقت جنوب کی طرف سے ہوائیں چلتی تو پرندوں کے ہجوم بنی اسرائیل کے خیموں کے قریب آ کر بیٹھ جاتے، لہٰذا وہ لوگ انہیں بآسانی پکڑ لیتے اور بھون کر کھا لیتے۔ من و سلویٰ ایسا کھانا تھا جو نہایت آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے
یہ معجزہ ہوا کہ ان کے بال اور ناخن نہیں بھرتے تھے، نہ کپڑے پھٹتے نہ ہی میلے ہوتے، اور جن بچوں کی پیدائش ہوتی ان کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جاتا تھا۔ اس طرح اس وادی طیہ میں بنی اسرائیل من و سلویٰ اور ان چشموں کے سہارے ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ من و سلویٰ کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے بالکل ذخیرہ نہ کرنا۔ لیکن بعض لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلویٰ نہ اترا تو ہم لوگ اس چٹیل میدان میں کہیں بھوکے نہ مر جائیں۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے من و سلویٰ کو چھپا کر ذخیرہ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرنے پر ایک ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے من و سلویٰ کا اترنا بھی بند ہو گیا۔ احادیث مبارکہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے اور یہ حرکت نہ کرتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ کبھی گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی طریق سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا اور نہ ہی گوشت سڑتا تھا۔ پھر بنی اسرائیل کے ان لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اے موسیٰ، ہم ایک ہی طرح کی غذا کھا کھا کر اکتا گئے ہیں اور ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا۔ اپنے رب سے کہیں ہمیں زمین کی پیداوار عطا کریں، ہم یہ من و سلویٰ مزید نہیں کھا سکتے۔ قرآن مجید کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 57 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلویٰ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہ کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ ہدایت پا سکیں، مگر یہ قوم راہ راست پر نہ آتی تھی اور بار بار اللہ کی نافرمانی کرتی تھی۔ اسی طرح انہوں نے من و سلویٰ جیسی نعمت کی بھی ناشکری کی اور اللہ تعالیٰ کو ایک دفعہ پھر ناراض کر دیا۔ تو یہ تھا من و سلویٰ کا واقعہ۔ مجھے امید ہے کہ میری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی سب ویڈیوز آسانی سے آپ تک پہنچ جائیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔